ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا جی، یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ امت طرق، اچھا جن چیزوں کو ترک کرنا جو ہوتا ہے، ترک کرنے میں کیا نہیں نیت کرنی ضروری ہے کہ نہیں، نیت کی بحث چل رہی ہے کہ نیت کا کتنا تعلق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ امت طرق، جو طرق ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ طرق جو ہوتے ہیں اس میں کیا کیا جائے گا. تو اب وہ آپ کو بتانے لگے ہیں کہ امت طرق کے طرق جو ہیں جن کو منع کیا جاتا ہے اس کے اندر سے کیا وہ کرنا ہے ہم نے. کہتے ہیں کہ جی قطر کل منہی ان ہو، جیسا کہ منہی ان کا مطلب ہے کہ جس کام سے روکا گیا ہے اس کو ترک کر دینا. اس میں کیا ہوگا، تو منہی ان کا ترک کرنا. فذکروہ فی الاصول، تو فقہا نے اصول میں ذکر کیا ہے، کس میں، فی بحث ما تترک بہ الحقیقت، ٹھیک ہے نا، جن کی وجہ سے حقیقت کو، فی بحث ما تترک بہ الحقیقت، حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کس جگہ کے اوپر یہ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، ان الکلام علی حدیث انما الاعمال بالنیات. کہاں پہ ذکر کیا، حدیث انما الاعمال بالنیات کی جگہ کے اوپر جو ہے نا، جب اس پہ وہ بحث کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو ذکر کیا ہے، یہ طرق کی بحث کو، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب وذکروا فی نیت الوضوء، اور فقہا نے اس کا ذکر نیت وضو میں بھی کیا ہے. وحاصلہ، اچھا اس کا حاصل کیا ہے، حاصل کیا ہے، وہ کیا بحث کیا کی ہے انہوں نے فقہا نے اس جگہ کے اوپر. کہتے ہیں کہ ان ترک المنہی عنہ، کہ منہی عنہ کا ترک جو ہوتا ہے، لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، کہ نہیں کے ذمے سے نکلنے کے لیے، نہیں کے ذمے سے نکلنے کے لیے وہ نیت کا محتاج نہیں ہے. نہیں کے ذمے سے نکلنے کے لیے وہ نیت کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو ہے نا یہ آ رہا ہے اس میں سے، یہ نہیں کہ اس میں سے. اچھا، اور اسی طرح ہی تو یہاں پہ انما الاعمال بالنیات کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ہی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کس جگہ کے اوپر، وضو کی بحث کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ کیا بتاتے کہ ہیں وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ جناب انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں نا، فقہا نے بعض نے کہا کہ دیکھو انما الاعمال بالنیات، جو اعمال ہیں نا یہ دل کے عمل کو بھی شامل ہیں. اعمال کیا ہیں، نیتوں کے ساتھ ہیں. تو المراد الاعمال ما یشمل العمل، کہ مراد اعمال سے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے جو دل کو، ٹھیک ہے نا، یہ دل کے اعمال کو جو کیا ہوتے ہیں، جو شامل ما یشمل عمل قلب. تو اسی طرح ہی کہتے ہیں فیدخل فیہ کف النفس فی النہی، کہ نفس کو روک لینا کسی چیز سے، کسی کام سے رک جانا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، یہ عمل قلب ہوگا نا، عمل قلب ہوگا، اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی کیا کسی چیز سے رکنا دل کا فعل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جناب آپ انہوں نے بعض نے کہا کہ جناب یہ کس کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر ایک آدمی کسی چیز کو چھوڑ رہا ہے تو اس میں وہ کیا کر لے، نیت کر لے، نیت کر لے کہ میں یہ فلاں کام کیا کر رہا ہوں، میں یہ فلاں کام نہیں کر رہا. یہ حصول ثواب ہوگا، ٹھیک ہے نا، حصول ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اگر آپ ایک کام کو چھوڑ دیتے ہو، ایک کام کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس میں سے نیت کرتے ہو کہ جناب میں یہ فلاں کام چھوڑ رہا ہوں، جس سے کیا ہو جائے گا، آپ کو حصول ثواب حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے آ جائے گا، یہ اس میں سے آ جائے گا. تو اگر آپ کسی کام سے رک جاتے ہو، آپ کسی کام سے بچ گئے ہو، رکے نیت نہیں کی آپ نے، تو گویا آپ عذاب سے بچ گئے ہو. مثال کے طور پہ میں ادھر بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو مجھے کیا ہوا، مجھے اس کے اوپر جھوٹ
نہ بولنے کا مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے اس کے اوپر. ہاں جھوٹ کی وجہ سے جو عذاب ہے میں اس سے کیا ہو گیا ہوں, اس وقت بچ گیا ہوں, میں بچ گیا. جھوٹ نہ بولنے کا جو عذاب تھا میں اس سے بچ گیا ہوں, لیکن مجھے حصول ثواب حاصل نہیں ہو رہا. ثواب مجھے کس وقت حاصل ہوگا کہ جب میں کیا کروں گا, جھوٹ کے ترک کی میں ساتھ نیت بھی کر لیتا ہوں کہ جناب میں نے کیا کر لیا ہے, میں سچی بات کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں کر رہا. تو اس سے مجھے کیا ہوگا, ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. اسی طرح اس لیے شوافے کیا کہتے ہیں, شوافے جو اس جگہ کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ بات تھوڑا پیچیدہ ہے. اچھا, شوافے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب آپ وضو کرتے ہو نا, وضو کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں کہ دیکھو وضو میں اور ازالہ نجاست میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وضو میں اور ازالہ نجاست میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. وضو کیا ہوتا ہے, ایک فعل ہوتا ہے. وضو کیا ہے, ایک فعل ہے, وہ نیت کا محتاج ہے. وضو وضو ایک فعل ہے, وہ نیت کا محتاج ہے. اور نجاست کا دور کرنا یہ طرق کے باب میں سے ہے. نجاست کو دور کر رہے ہو, یہ کس میں سے ہے, طرق, ترک کر دیا کسی چیز کو چھوڑ, طرق کی بحث میں سے. ٹھیک ہے نا, طرق کی بحث میں سے ہے. تو اس لیے وہ کیا نہیں ہوگا, وہ نجاست کو دور کرنا وہ کیا نہیں ہوگا, اس نجاست تو دور ہو جائے گی, ہاں تو لیکن کیا نہیں, وہ نیت کا محتاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس میں سے نجاست رکھنا, یہ شوافے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں سے آ گیا جناب, یہ اس میں سے. اس لیے کہا, کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ترکل منہی عنہ, کہ منہی عنہ لا یحتاج الی نیت, یہ نیت کا محتاج نہیں ہے. منہی عنہ کا ترک کرنا للخروج عن عہدۃ النہی ہے, نہیں کہ جو ذمہ داری تھی اس سے نکلنے کے لیے, نہیں کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے وہ نیت کا محتاج نہیں ہے. نہیں کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے وہ نیت کا محتاج نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ کیا, میں نے آپ کو اس کا خلاصہ کیا بتا دیا کہ اگر آپ کسی کام کو عمل کیا تھا, دل کے, یہ اصل میں تعلق کیا دل کے ساتھ تھا. تو اگر آپ جھوٹ بولنے کو آپ بات کر رہے ہو, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, تو دیکھو آپ اس وقت بہت سے گناہ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, غیبت نہیں کر رہے ہو, جھوٹ نہیں بول رہے ہو, بہتان تراشی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, کسی کا دل نہیں دکھا رہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس وقت آپ یہ کر رہے ہو, تو کیا آپ کو ان کے ترک کے اوپر ثواب ملے گا, ترک کے اوپر ثواب ملے گا اگر آپ وہ اس میں سے, تو ویسے تو نہیں ہے ثواب کے اس میں سے. ہاں آپ کیا ہو گئے ہو, آپ نے یہ کیا, وہ خود بخود وہ چیزیں تو چلی گئی ہیں. ہاں اگر آپ نیت قصد کر لو گے اس میں سے, وہ اس میں سے آپ کو دور ہو جائے گی اس میں سے. اس لیے کیا 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 اما تروک کا ترک المنہی ہو فذکر فی اصول فی بحث سے مانتا رکھو بالحکیم کلام حدیث انما الامین فذکروا فی نیت الوضوء بحث ان ترک المنہی عنہ, کہ منہی عنہ کہتا ہے لا یحتاج الی نیت, وہ نیت کا محتاج نہیں ہے. ترک منہی عنہ کا جو ہے تو نیت کا محتاج نہیں ہوتا, اس کو چھوڑ دیا گیا. اچھا, لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی, نہیں کے معاملے کے اس ذمہ داری سے نکلنے کے لیے وہ نیت کا محتاج نہیں ہوگا. اچھا, اب کہتے ہیں وہ اما لحصول الثواب. اچھا جی, اگر اچھا حصول ثواب کیا ہوگا اس میں سے, لی حصول ثواب, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے, تو کہتے ہیں کہ یعنی فیحتاج الی نیت, ٹھیک ہے نا, اما لحصول الثواب, ثواب حاصل ہونا ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, تو یہ آ گیا. تو اس میں سے اما لحصول الثواب ہے, تو ثواب کے لیے, تو اس کا یہاں پہ محذوف مانو کہ ہاں حصول ثواب کے لیے کیا ہوگا, نیت کا محتاج ہوگا. ایک آدمی کیا کر لیتا ہے, اپنے آپ کو روک, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں جان بوجھ کے قرآن کی تلاوت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ جناب میں نیت یہ کر لی, میں قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے تاکہ میں کیا کروں, میں غیبت سے بچ جاؤں, جھوٹ سے بچ جاؤں.
اور مجھے کیا ملے گا اس پہ، اس چیز پہ بھی ثواب ملے گا، ثواب اس پہ مجھے ملے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے ٹھیک ہو گیا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ منہیات سے رکنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، منہیات سے اس میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی، آگے چلتے ہیں. فَإِن اچھا فَإِن كَانَ كَفًّا وَهُوَ أَن تَدُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ قال الفعل. اچھا جی، فَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنْهُ خَوْفٌ مِّن رَبِّهِ فَهُوَ مُصَابٌ. اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اگر کیا تھا، فَإِن كَانَ كَفًّا، اگر تو وہ رکنا تھا حصول ثواب کے لیے، اگر تو وہ کسی چیز سے رکنا تھا، مثال کے طور پہ ایک آدمی کا دل کر رہا ہے بد نظری کرنے کو، ٹھیک ہے نا، تو بد نظری کرنے کو دل کر رہا ہے اس میں سے. اب اس میں کیا ہوگا کہ دل کر رہا ہے اس کا بد نظری کو، اور وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے اس میں سے روکنے کی نیت کرتا ہے کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے اس میں سے. ایک منٹ سر، ایک منٹ، کہ جناب ہم نے کیا کہا کہ دیکھو دو فرق ہے، ایک ہے حصول ثواب اور ایک ہے کسی چیز کا ترک کرنا. تو خالی ترک کرنے سے حصول ثواب نہیں آتا، ترک کرنے سے حصول ثواب نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، تو میں غیبت نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا. تو کیا مجھے ان سارے گناہوں کے اوپر مجھے ثواب ملے گا؟ نہیں، مجھے ثواب نہیں ملے گا. ہاں، میں کیا ہو گیا کہ اس میں سے میں نے اس چیز کو چھوڑا ہوا ہے، ابھی جو ہے میں رکا ہوا ہوں اس سے، بس بغیر کسی اس کے. لیکن حصول ثواب جو ہوگا، تو اگر وہ کہتے ہیں فَإِن كَانَ كَفًّا، اگر وہ کیا تھا، وہ رکنا تھا کسی چیز سے، کس طرح، ٹھیک ہے نا، تو کیسے تھا، وَهُوَ أَن تَدُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرًا الْفِعْلِ، کہ نفس اس پر اس کو ابھار بھی رہا تھا، نفس اس کو ابھار بھی رہا تھا اور وہ اس کے کرنے پر قادر بھی تھا، ٹھیک ہے نا، قادر بھی تھا. مثال کے طور پہ ایک بندہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پر اب جو تھا وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپس میں گپیں لگا رہی ہیں. اب دل کہہ رہا ہے کہ جناب چلو جی فلاں کی غیبت کرتے ہیں، فلاں کی غیبت کر لیتے ہیں بیٹھ کے. نفس ابھار بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو رکنا تھا. تو اب نفس غیبت کے اوپر ابھار بھی رہا ہے، پھر بھی ایک خاتون رک جاتی ہے اپنے آپ کے اوپر. فَإِن كَانَ بہت نفس عَلَىٰ فِعْلِهِ فَيَكُفُّ نَفْسُهُ عَنْهُ خَوْفًا مِّن رَبِّهِ، اور وہ رک گیا کس وجہ سے، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے. فَهُوَ مُصَابٌ، تو یہ اس پہ کیا ملے گا، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ تَرْكِ فَلَا يُصَابُ عَلَىٰ تَرْكِ الزِّنَا وَهُوَ يُصَلِّي. اچھا کہتے ہیں ورنہ اس کے ترک پر کوئی ثواب، ٹھیک ہے نا، اس میں سے مثال کے طور پہ اب فَلَا يُصَابُ تَرْكِ الزِّنَا، تو کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک آدمی زنا نہیں کر رہا، کب، جب وَهُوَ يُصَلِّي، وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو زنا تو نہیں کر رہا نا، تو اب اس کو کیا زنا کے ترک کرنے پہ ثواب ملے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ایسے ولا یصاب الانین ولا ترک الزنا، ایسے انین جو زنا کر ہی نہیں سکتا تو اس کو زنا کے ترک کچھ نہیں تھا. ولا الاعمى على ترک نظر المحرم، تو ایک بدنظری اگر اندھا کہتے ہیں میں بدنظری نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، ٹھیک ہے نا. منہیات، منہیات سے رکنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھو اگر ایک طبیعت وہ کر رہی ہے، ایک آدمی کو طبیعت مائل ہو رہی ہے اس کی طرف، مواقع بھی حاصل ہیں، قدرت بھی حاصل ہو، اور وہ بندہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس عمل کو اختیار نہیں کر رہا، اس کو کیا ملے گا، ثواب حاصل ہوگا. ہاں، اگر منہی ان کو قدرت ہی نہیں ہے، کسی کام پہ قادر ہی نہیں ہے، تو اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. تو کہ اب سوال آپ کو یہ پیدا ہوتا ہے
تو استاد جی ثواب جو ملتا ہے وہ کس کے اوپر ملتا ہے؟ کسی فعل کے کرنے پہ ملتا ہے، تو میں تو رکا ہوا ہوں تو اس پہ کیا ہے؟ دیکھو، تو ثواب تو کرنے پہ ملتا ہے نا، کسی فعل کے کرنے پہ۔ ایک آدمی کو بد نظری کا دل کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو یہ کیا ہوا ہوگا؟ یہ تو سر چھوڑا ہے، کسی کام کو چھوڑا ہے۔ تو دیکھو بات کیا ہے کہ جیسے عمل جو ہوتا ہے نا، عمل کا تعلق جوارح کے ساتھ ہوتا ہے، جوارح اعضاء کے ساتھ ہے، ایسے ہی ایک آدمی اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے دل کو، دل اس کو آمادہ کر رہا ہے کسی گناہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے، اس میں سے اس نے روک لیا اس میں سے، تو اس وجہ سے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ میں نے آپ کو کل بھی بات کی تھی کہ آپ نے نفی اور نہیں کی بحث پڑھی تھی، کہاں پہ؟ اصول شاشی کے اندر، نفی اور نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے کسی چیز کے اوپر جو روکا جاتا ہے، جسے روکا جاتا ہے وہ نہیں ہے، نفی۔ تو ایک انسان کی اگر اندھا بڑا بڑا شوق مچاتا رہے، کہتا ہے میں بد نظری بالکل نہیں کرتا، میں نے ساری زندگی کبھی بد نظری نہیں کی ہے، تو وہ کیا تھا؟ وہ قادر ہی نہیں تھا۔ جو قادر ہے وہ اپنے آپ کو روکے گا۔ اس سے بچوں یہ بات بھی سمجھ آ گئی، یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ استاد جی گناہ کا شوق ہی ختم ہو جائے، گناہ کا دل ہی نہ کرے، تو بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ گناہ کا شوق ہی ختم ہو جائے، گناہ کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ کمال تو یہی ہے کہ کیا ہے، گناہ کا تقاضا بھی ہو رہا ہو، پھر انسان اپنے آپ کو گناہ سے روکے۔ کمال تو یہی ہے کہ تقاضا تھا اور پھر اس نے کر لیا، تو اس پہ اب کیا ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہی تھا کہ اس میں سے طرق میں سے جو ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، اس وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اس لیے ہم نے کہہ دی کہ طرق کے اندر سے وہ آ گئی۔ اچھا، اب کہتے ہیں وہ اعلیٰ حاضہ، اب کہتے ہیں کہ قالو فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ زکوٰۃ میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، کہ جی اس میں سے زکوٰۃ کی اس میں سے کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہوگی، او اچھا جی، کہ زکوٰۃ لو نوا فی مکان تجارت ہے، یکون خدمت ہے، کہ ان چیزوں میں جو تجارت کے لیے تھی، اگر ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی تجارت کے لیے، مثال کے طور پر میں نے غلام خریدا، تجارت کے لیے خریدا، میں نے اس میں کر لیا، خدمت کی نیت کر لی، یکون کان للخدمت وان لم یعمل بخلاف عکسی، تو وہ خدمت کے لیے اگرچہ عمل نہ کیا ہو اس نے، اگرچہ ابھی عمل نہیں کیا اس نے، لیکن ابھی عملی طور پہ وہ نہیں کیا، میں نے صرف نیت کیا کر لی ہے؟ چینج کر لی ہے، بس میری نیت چینج ہوئی ہے، عمل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے غلام خریدا، میں نے خرید کے لایا بازار سے، میں نے کہا یہ میں تجارت کے لیے اس کو کروں گا، دل ہی دل میں نیت کیا کر لی کہ نہیں بھائی یہ میری خدمت کیا کرے گا، بس یہ میری خدمت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ کیا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو خدمت کے لیے ہو جائے گا، اگرچہ اس نے کیا نہیں کیا، اس کو کسی کام نہیں آیا۔ آج کل غلام کہاں ہوتے ہیں؟ چلو آپ نے ایک گاڑی خریدی ہے اور خریدی تھی شو روم میں لانے کے لیے کہ اس کو آگے میں بیچوں گا، ابھی آپ نے اس کو شو روم میں لے کر نہیں آئے ہو، آپ نے کہا یار میں ذاتی استعمال میں اس کو وہ کر لوں گا، ذاتی استعمال میں لے آؤں، تو ابھی آپ اس کو ذاتی استعمال میں لائے نہیں ہو، صرف اور صرف آپ نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں نیت کر لی ہے، عملی طور پہ وہ بھی ذاتی استعمال میں آئی بھی نہیں، اس گاڑی کو اپنے بھی وہ بھی نہیں کیا اپنے ذاتی استعمال کے لیے، بس آپ کے دل میں نیت تبدیل ہوئی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خدمت کے لیے ہو جائے گا، تجارت مادیات نہیں رہے گا، بخلاف عکس ہی، ٹھیک ہے نا، بخلاف اس کے عکس کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ما اذا نوا فی مکان ان یکون للتجارت ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب بخلاف اس کے جو کہ کیا تھا، اس کے عکس کے، کہ وہ یہ کہ جب ان چیزوں میں جو خدمت کے لیے تھی، تجارت کے ہونے کی نیت کر لے،
ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک کیا نہیں کرے گا، حتی یعمل، جب تک اس کو تجارت کے اندر لگا نہیں دے گا، وہ کیا نہیں بنیں گی، وہ تجارتی چیزیں نہیں بنیں گی، تجارت کے لیے چیز نہیں بنے گی۔ تو کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فی مکان یکون تجارت الا ان یکون تجارت حتی یعمل عمل، تو کہتے ہیں کہ یہ مال تجارت نہیں بنے گا، اس وقت تک نہیں بنے گا کہ جب تک یعنی حتی یعمل، جب تک کہ وہ کیا نہ کر لے اس کو، اس میں کوئی تجارتی عمل نہ شروع کر، تجارت کیونکہ کیا ہے، عمل ہے، لہٰذا عمل مجھے نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا، اور دیکھو فلاح مجھے نیت ہے والخدمت ترک تجارت فتتم بها، تو پھر خدمت اور اس میں کیا فرق ہوا تھا، تجارت اور خدمت میں فرق کیا ہوتا ہے، تجارت ایک عمل ہے، اور خدمت کیا ہے، ترک تجارت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ترک و تجارت ہے، خدمت کا کیا مطلب تھا، ترک تجارت، تو ترک کرنا جو ہے، تو ترک کرنے میں کیا ہو جائے گا، ترک کرنے میں خالی کیا آ جائے گی، نیت ہی کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کسی عمل کو وجود میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے عمل کرنا، اس کے لیے اس کو عمل میں لانا ضروری ہوگا، خالی نیت کا اعتبار اس میں سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ تجارت ایک عمل ہے، اس لیے کام نہیں ہوگا کب تک، کہ جب تک تجارت کی نیت نہ کر لو، اور خدمت کیا ہے، ترک تجارت ہے، تو نیت سے کیا ہو جائے گی، کام ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا، خلاصہ یہی نکلا کہ دیکھو کسی بھی عمل کے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی عمل کے وجود میں آنے کے لیے، کسی بھی عمل کے وجود میں آنے کے لیے محض نیت کافی نہیں ہے، عمل کو وجود میں لانا، جب نیت کافی نہیں ہوتی، جب تک کہ عمل نہ کر لو، اچھا، جب تک کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، عمل کو وجود میں لانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو اس میں سے وجود میں، تو وجود میں اس میں سے، لیکن ترک کے اندر کیا ہوتا ہے، خالی اس ارادے کو ترک کر دینا، وہ بھی کیا ہے کہ وہ ترک کے اندر کیا نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، یہ اس میں سے آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، قالو ونذیرہ المقیم والصائم والکافر والمالوف والصائم حیث لا یکن مسافر ولا مفطر ولا مسلم ولا سائم من النیت۔ اب دیکھو ذرا اس کی مثالیں دینے لگے ہیں آپ کو کہ عمل وجود میں کیسے آتا ہے، جب اس کی عمل صرف نیت کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، عملی طور پہ اس کے کچھ نہ کچھ آپ اس کو اختیار بھی کرو اس کام کو۔ مثال دیکھنا ذرا، ونذیر المقیم، اس کی نظیر کیا ہے، مقیم آدمی جو ہے، اچھا، مقیم، والصائم، روزے دار، والکافر، اور کافر، والمالوفہ، اور مالوفہ جانور، اس کو چارہ پہ کھلاتے ہیں نا، ایسے والصائمہ، صائمہ جانور کیا ہوتے ہیں، ان کو اکثر حصہ آپ کیا کرتے ہو، اب مباح چراگاہوں میں چراتے ہو، اس کو اکثر حصہ مباح چراگاہوں میں چراتے ہو، دودھ یا نسل کے لیے رکھا جائے جن کو، تو کہتے ہیں والصائمہ۔ اچھا، حیث لا یکون مسافرن، کہتے ہیں اس طور پر کہ بندہ مقیم مسافر نہیں بنے گا، ولا مفطر روزے دار مفطر نہیں بنے گا، کافر مسلمان نہیں بنے گا، نہ معلوفہ سائمہ بنے گی، اور نہ سائمہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ولا مسلم ولا سائمہ مجھے نیت ہے، ٹھیک ہے نا، خالی کیا نہیں ہوگا، مجرد نیت سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ یقین یقون مقیمن و سائمن و کاف مجرد نیت، لیکن اس کا الٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مقیم، روزے دار، کافر، معلوفہ، ٹھیک ہے نا، یہ کیا نہیں بنیں گے، یہ مسافر، مفطر، ٹھیک ہے نا، مسلمان، اور ٹھیک ہے نا، اس میں سے وہ یقین یقین و مقیمن، لیکن مسافر تھا، مسافر تھا وہ مقیم بن جائے گا، مقیم بن جائے گا، اور اچھا جی، اور بغیر روزے والا تھا، کھوجے والا تھا، وہ روزے دار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مسلمان تھا، کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے مسلمان تھا، کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مجرد نیت کے ساتھ، کیوں، یہ سب کے سب ترک عمل ہے نا، ترک عمل ہے، کما ذکر ذیلی سے دیکھو، آپ کہو ساجی کیسے، مسافر کیا کر
سفر کر رہا تھا، اس نے سفر کے ارادے کو ترک کر دیا. تو ترک کے اندر کیا نہیں ہوتی، وہ نیت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. ترک کیا نہیں ہوتا، نیت کا اس میں سے عمل، خالی نیت ہی کیا ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، اس میں عمل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس صرف آپ نے کر دیا، ایک آپ نے سفر کے ارادے کو ترک کر دیا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیا ہو گیا. اچھا، ایک آدمی کیا تھا، روزے، اچھا جی، کھوجے تھا، کھوجے والا، اس نے کر دیا، اس نے کھانے پینے کو ترک کر دیا. اگر صبح اس نے افطاری اس کے بعد سحری کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا، اس نے اس کو ترک کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس کو ترک کر رہا ہوں، یہی کافی ہو جائے گا. اچھا، اور ایسے ہی مسلمان تھا، خالی کیا کرتا ہے، اسلام کو چھوڑنے کی نیت کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ترک العمل کا مطلب. اسی لیے دیکھو، ایک آدمی، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے دل میں بس میں نے روزہ توڑ دیا، تو ابھی آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا. اچھا، آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کہیں گے کیوں نہیں ٹوٹا، میں نے نیت کر لی ہے. بھائی جب تک کھاؤ گے پیو گے نہیں تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ نے صبح سحری کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا، اور آپ نے کہا کہ آج میں نے کھانے کو ترک کر دیا، مطلب کھانا نہیں کھاؤں گا، میں روزے دار ہوں، کھانے کو ترک کر دیا، تو آپ روزے دار ہو جاؤ گے. ایسے ہی ایک کافر ہے، اس نے دل میں نیت کی ہوئی ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا خالی نیت سے؟ نہیں. لیکن اگر ایک مسلمان نے پکی نیت کر لی کفر کی، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ اس طرح وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے نا، اس میں سے، کیونکہ یہ ترک عمل ہے، اور ترک عمل کیا ہوتا ہے، جو کسی کام کو چھوڑنا، وہاں پہ خالی نیت کیا کر جاتی ہے، کام دکھا جاتی ہے. لیکن کسی فعل کو وجود میں لانا، وہ کیا ہوتی ہے، وہاں پہ خالی نیت وجود کافی نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جب تک بالفعل آپ اس کام کو انجام نہیں دے دو گے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو. مقیم آدمی اگر کہتا ہے یار چلو مقیم تھا، اگر وہ سفر کی نیت کر لے تو کیا وہ مسافر بن جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، جب تک کہ عملی طور پر سفر شروع نہ کر دے. یہ اس میں سے آ جائے. یہ اس میں سے آ جائے. ایسے ہی سائمہ جانور جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اوکے. آگے چلتے ہیں جناب. بس القاعدہ ثانیہ الامور المقاصد ہے، یہ جو ہے نا، یہ سارے کیا آ گئے آپ کے پاس. اتنا ہو گیا، یہ آپ کا پہلا قاعدہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. پہلا قاعدہ آپ کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا قاعدہ انشاءاللہ ہم نے کل شروع کرنا ہے. اس کو دیکھنا ہے آپ نے جو ہے نا، اس قاعدے کو. پہلے دوسرا قاعدہ بھی ملتا جلتا ہی ہے پہلے قاعدے سے، اس میں کچھ فرق بتاؤں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہوگا اس میں سے. الامور بمقاصدہا جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، الامور بمقاصد، پہلے میں کیا تھا، وہاں پہ بھی تو یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں. تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہیں کل کریں گے. آج